عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ کا جز اور ایک حدیث مصطفیٰ کو تلاوت کیا۔ یہ پروگرام جس کو ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، یہ مدرسے کے طلباء کی دستار بندی کے موقع پر سجایا گیا۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام اور طلباء عظام کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ جب ہم علماء کرام کی شان اور ان کی عظمت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن میں بھی ان کی شان کے ترانے نظر آتے ہیں، اور حدیث مصطفیٰ میں بھی علماء اور طلباء کا مقام اور مرتبہ نظر آیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے اے نبی آپ کہو اے میرے رب مجھے زیادہ علم عطا فرما۔ عزیزان محترم، یہ علماء کرام جو منبر رسول پر تشریف فرمائے، حفاظ کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، سب بخوبی جانتے ہیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی اس آیت مبارکہ کے اندر کسی اور چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم رب نے اپنے نبی سے ارشاد نہیں فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد نہیں فرمایا اے میرے نبی میری بارگاہ سے مال اور دولت مانگو، اے میرے نبی میری بارگاہ سے مال و متاع مانگو، جاہ و جلال مانگو، عزت و عظمت مانگو۔ اے نبی کے پیارے دیوانو، ہاں جب بات آئی مانگنے کی دعا کرنے کی رب کی بارگاہ سے، تب اللہ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا اے میرے نبی اگر مانگنا ہے تو دولت نہیں مانگنا، شان و شوکت نہیں مانگنا، عظمت نہیں مانگنا، دنیا کا جاہ و جلال نہیں مانگنا، اگر مانگنا ہے تو میری بارگاہ سے علم دین کی دولت مانگنا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے نبی جب تم میری بارگاہ میں دعا کرو، جب مجھ سے کچھ مانگو تو علم کی زیادتی مانگو۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں علم دین مصطفیٰ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اب جو اللہ کا بندہ نبی کے دین کو حاصل کرتا ہے، علم دین مصطفیٰ کو حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی مقام اور مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درمیان ان لوگوں کا بھی مرتبہ بلند فرماتا ہے جن کے پاس ایمان کا نور ہوتا ہے، اور ان کا بھی مقام اور مرتبہ بلند فرماتا ہے جن کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے علماء کرام کے مقام اور مرتبوں کو بلند فرمانے کا قرآن کریم کے اندر وعدہ فرما رکھا ہے۔ وہیں پر دوسرے مقام پر اور اللہ کا ارشاد ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے او لوگوں سنو یہ علماء کرام ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو سنو رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں اگر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کوئی ہے تو وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ عبادت گزاروں کی جماعت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا وہ علماء کرام کی نورانی جماعت ہے جن کے دلوں میں خوف خدا سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ اعلان کرو کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں یہ علماء کرام کی شان آپ ملاحظہ تو فرمائیں، مدرسے کے طلباء کا مقام اور مرتبہ آپ ملاحظہ تو فرمائیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا علم والے اور بے علم برابر نہیں ہے۔ ہم نے عالم تصور میں سوال کیا اے مولا یہ جو عام تیرے بندے وہ بھی تیری عبادت کرتے، وہ بھی اپنا سر تیری بارگاہ میں جھکاتے، علماء بھی تیری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتے، اے مولا آخر ان دونوں میں فرق کیسا، علماء کو یہ مقام اور مرتبہ کیسا ہے؟ اللہ جب ہم نے عالم تصور میں یہ سوال کیا
تو پھر ہمیں عشق نے جواب دیا، ارے نادان تجھے پتا نہیں ہے، نبی کی حدیث پاک سامنے آ گئی، آقا کی حدیث میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ذہن کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، علم والے اور بے علم برابر اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو حاصل ہوتی ہے وہ دنیا کے علموں سے نہیں بلکہ قرآن کے علم سے حاصل ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کا کلام پڑھتا چلا جاتا ہے، قرآن کے مفاہیم و مطالب کو سمجھتا چلا جاتا ہے، مولا تعالیٰ اپنی معرفت اس کو عطا فرما دیا کرتا ہے۔ جس کے پاس علم دین مصطفیٰ کی دولت ہوتی ہے، جس کے پاس قرآن کی تعلیم کا نور ہوتا ہے، وہ قرآن کے نور کی برکت سے اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے اور آمنہ کے لال کو بھی پہچان لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، جشن دستار بندی، مدرسہ اہل سنت چمن مصطفیٰ بلاری، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ تبھی تو شاعر کہتا ہے پگھلنا علم کی خاطر مثالیں شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثالیں شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ علم کی دولت ہوگی تب خدا کی معرفت ہوگی، علم کی دولت ہوگی تب نمازوں کی حقیقت کا پتہ چلے گا، علم دین مصطفیٰ کی دولت ہوگی تب ہم کو وضو اچھے طریقے سے کرنا آئے گا، قرآن کی تعلیم کا علم ہمارے پاس ہوگا، قرآن کا علم ہمارے پاس ہوگا تب ہم اپنے نبی کی شان اور نبی کی عظمت کو سمجھ پائیں گے، ہمارے پاس علم دین مصطفیٰ ہوگا تب رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ اندازہ تو لگاؤ، آج جس جلسے میں آپ بیٹھے ہو اسی پروگرام میں آج مدرسہ چمن مصطفیٰ کی جانب سے نو طلبہ جو حافظ بنے ہیں ان کے سروں پر حفظ قرآن کی دستار سجائی جائے گی، جب ان کے سروں پر امام شریف علماء کرام کے نورانی ہاتھوں سے باندھا جائے گا، وہ وقت بڑا پیارا ہوگا، وہ بڑا پرکیف منظر ہوگا جب ایک انسان کسی بچے کے سر پر قرآن کی تعلیم کی دستار سجتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک حسرت پیدا ہوتی ہے، میرے مولا کاش یہ وقت مجھے بھی مل جائے، میرا بچہ جو میرا بیٹا ہے میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں تاکہ میرا بچہ بھی حافظ قرآن بنے، ماں باپ کے ادب اور مقام کو پہچانے، ماں باپ کے مرتبے کو پہچانے تاکہ میرا بچہ بھی دنیا میں حافظ قرآن بن جائے، جب میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو اے قرآن کے قاریوں ادھر آؤ، اے قرآن کے حافظوں ادھر آؤ، سارے کے سارے قرآن کے قاری رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سارے قرآن کے حافظ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کا فرمان ہوگا ان کے ماں باپ کدھر ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، اللہ اللہ آج یہ جو حفاظ بن رہے ہیں مدرسہ چمن مصطفیٰ سے جو طلبہ آج فارغ ہو رہے ہیں کل جب میدان محشر میں یہ پہنچیں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ایسا نورانی تاج عطا فرمائے گا، تمام محشر والے دیکھ کر کے دنگ رہ جائیں گے، عرض کریں گے مولا یہ کون ہے کہ جن کے سروں پر تو نے آج نورانی تاج سجا دیا ہے، رب کا فرمان ہوگا اے میرے بندو سنو سنو یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ان بچوں کے ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے فیشن میں اپنے بچوں کو نہ ڈالا تھا، دنیا کی ترقیوں کی جانب اپنے بچوں کو نہ بھیجا تھا، دنیا کی ماڈرن ایجوکیشن کی طرف اپنے بچوں کو نہیں ڈالا تھا، دنیا کے اندر فضوں کا دور تھا، دنیا اپنی زندگی ایسے عشرت میں گزار رہی تھی، تب انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، انہوں نے دنیا کی دولت کو نہ دیکھا تھا، آخرت کی دولت کو انہوں نے دیکھا تھا، جب ان کے بچے دنیا کے اندر حافظ قرآن بن گئے تھے تو آج میں ان کو یہ مقام عطا کر رہا ہوں کہ ان کے سروں پر میں نے نورانی تاج عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان اولیاء کرام، جشن دستار بندی، مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب، او بھائی صاحب بعد میں فوٹو کھینچنا، ادھر آ جاؤ، اتنی محنت سے میں تقریر کروں گا، آپ تقریر سنیے پہلے۔
ادھر بیٹھ جائیے, ادھر سامنے آئیے آپ, بالکل آپ ادھر سے توجہ ہٹا لیجیے ان کی طرف سے. ابھی بعد میں جتنی چاہیں توجہ کرنا, جتنی جیب میں پیسے ہیں سارے پیسے آج ان بچوں کو دے دینا. محبت سے بولو سبحان اللہ, کیونکہ یہ روز روز یہ دن نہیں آتے. ماشاءاللہ قاری ناصر صاحب قبلہ جنہوں نے بے پناہ محنتیں کی, علامہ وسیم منظری صاحب قبلہ, قاری یامین صاحب اور ان کے تمام ہم نوا جنہوں نے مل کر کے اس پروگرام کو سجایا اور آج کے اس پروگرام کی سرپرستی آپ کے شہر بلاری کی بہت ہی معزز اور عبقری شخصیت حضرت علامہ اخلاق حسین صاحب قبلہ جو پوری شان سرپرستی کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہے. علامہ محمد اعظم صاحب قبلہ مکمل یہ جو ہے ذمہ دار اسٹیج ہے, بڑے بڑے علماء منبر رسول پر تشریف فرما, ان کی موجودگی میں بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. ذرا ایک مرتبہ محبت سے مسکرا کر کے بولے سبحان اللہ. اللہ نے علماء کرام کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے, مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے کتنی بلندیوں کی منزلوں سے اتار کر کے علماء کرام کو ہم نے اپنے پیروں کی جوتی سمجھ رکھا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے, یہاں سے ہمیں اور آپ کو سب کو ایک سبق حاصل کرنا, ایک پیغام لے کر کے جانا ہے. میں ایک انشاءاللہ بڑی پیاری حدیث پاک سناؤں گا جو خطبے میں نے پڑھی, پہلے اس کا ترجمہ سنیں. میرے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صار بالعلم حیا لم يمت ابدا. آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرمانے لگے جو علم دین مصطفیٰ کی وجہ سے زندہ ہو جاتا ہے وہ پھر کبھی مرتا نہیں ہے. اللہ اللہ, دنیا والے دنیا کی تعلیم حاصل کریں. اے ماڈرن ایجوکیشن کے سسٹم کو دیکھ کر کے ان کی عقل حیران ہو گئی, وہ دنیا کی تعلیم کے دل دادا بن گئے, مگر انہوں نے سوچا نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی ہے, یہ دنیا کی جو ہمیں عیش و عشرت دکھ رہی ہے یہ چند دنوں کا ہے, اصل اور باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی ہے. اصل تو ہمیں آخرت کے لیے سامان تیار کرنا ہے. وہ دنیا کی تعلیم کے دل دادا بن گئے, مگر ایک بلاری کے سنی زندہ دل جنتی مسلمان بھائیوں, میں آپ کو بتاتا چلوں یہ علم دین مصطفیٰ کی کتنی بڑی شان ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو علم دین مصطفیٰ کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے قرآن کا قاری اپنے بیٹے کو بنا لیا, قرآن کا حافظ اپنے بیٹے کو بنا لیا, قرآن کا عالم اپنے بیٹے کو بنا لیا, مفتی وقت آپ کا بیٹا اگر بن گیا, عزیزان ملت اسلامیہ اگرچہ وہ اس دنیا سے انتقال کر جائے گا مگر علم دین مصطفیٰ کا جو سلسلہ وہ چھوڑ کر کے گیا ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا. قاری ناصر صاحب قبلہ حافظ بنے, قاری بنے, انہوں نے طلبہ کو پڑھایا, اب ان کے شاگرد نہ جانے کتنے دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا. یہ بھی انتقال کر کے اپنی قبر میں چلے گئے مگر قیامت کے لیے, آخرت کے لیے, اپنی قبر کے لیے بہت بڑا انتظام کر کے یہ چلے گئے جو ثواب جاریہ ہے, جو صدقہ جاریہ ہے. انتقال کے بعد قبر میں چلے جائیں گے مگر انتقال کے بعد ان کی قبر میں بھی ان کی روح کو اس قرآن کی تعلیم کا ثواب پہنچتا رہے گا. اے نبی کے پیارے دیوانوں, یہ علم دین مصطفیٰ کی برکت ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے من صار بالعلم حیا لم يمت ابدا, جو علم دین کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. اور آگے چلو, میرے آقا نے ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعة من الليل خیر من احیائها, رات میں 1 گھنٹہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا, علم دین مصطفیٰ کو سیکھنا اور سکھانا, یہ پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنے سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. اب ذرا آپ مدرسے کے طلباء کو دیکھیں, آج جب دنیا تاریکی کی راتوں میں اپنے اپنے بستروں پر جا کر کے سو جاتی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی اور لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں, ہم چوراہوں پر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, مگر مدرسوں میں جا کر کے دیکھو وہ بچے کہ جو مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اللہ اللہ ان کا حال کیا ہوتا ہے. ان کے جسموں پر عمدہ لباس نہیں ہوتا, سردیوں کا مکمل انتظام نہیں ہوتا, کسی کے پاس دیکھو تو ٹوٹی پھوٹ جو ہے پھٹی ہوئی جرسی ہے, کسی کے پاس دیکھو سردی کا موسم میں ٹوٹے ہوئے چپل ہے. مگر آج ہم نے اپنے بچوں کو جب انگلش میڈیم میں پڑھنے کے لیے بھیجا, پہلے اس کی یونیفارم کا انتظام کیا, عمدہ اور اعلیٰ لباس اپنے بچے کے لیے خرید کر کے لائے. اب ہمارا شہزادہ صبح کو اٹھتا ہے, اس کے اٹھنے سے پہلے ماں پہلے اٹھ کر کے تیار ہو جاتی ہے, بچے کے لیے ناشتہ بناتی ہے, اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے. مگر یہ مدرسے کے بچے ہیں جن کے پیروں میں ٹوٹے ہوئے چپل ہیں, جن کے جسم پر پھٹا ہوا اور بوسیدہ لباس ہے. اللہ اللہ, وہ بچہ اگر مدرسے کو جا رہا ہے چوس کے سر پر پھٹی ہوئی اور پرانی سی ٹوپی ہے,
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक माँ जो अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ने के लिए भेज रही है, न उसका चेहरा धोने का उसको कोई ख्याल है, न उसके लिए नाश्ता बनाने का उसको कोई ख्याल है, न उसके लिए उनका लिबास खरीदने का कोई ख्याल है। हाँ, अगर ख्याल है तो उस बच्चे का ख्याल है जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में और स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए जा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब मदरसे का एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चों को देखता है कि जिसने बहुत उम्दा लिबास पहन रखा है और अच्छी गाड़ी का इंतजाम उसके लिए किया गया है, जब मदरसे का बच्चा देखता है उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात टपकने लगते। ए मौला, मैंने तो दुनिया की तालीम को हासिल नहीं किया, ए रब्बुल जलाल मैं तो कुरान का कारी बन रहा हूँ, ए मौला मैं तो कुरान का हाफिज बन रहा हूँ, ये दुनिया की आसाइश और आराम मेरे लिए क्यों नहीं है? ए मौला, मैं तेरे कुरान का कारी बनने के लिए जा रहा हूँ, ए रब्बुल जलाल ये इंतजामात मेरे लिए क्यों नहीं है? ए मौला, मैं निकलता हूँ तो लोग मुझे हिकारत की नजर से देखते हैं, ए मौला मैं किसी के घर पर खाना खाने के लिए जाता हूँ तो घर वाले मुझे यतीम समझ करके खाना खिलाते हैं। उस बच्चे की आंखों से आंसुओं के कतरात टपकने वाले थे, मगर याद रखो आका का प्यार देखो अपने उम्मतियों से, मदरसे में पढ़ने वाले इन नन्हे नन्हे बच्चों से। इस मदरसे के बच्चे की आंखों से आंसुओं के कतरात निकलने वाले थे, मगर आका की रहमत ने बढ़ करके गले से लगा लिया। आका की हदीस पाक सामने आ गई, मेरे नबी की हदीस पुकारने लगी, ए मेरे दीन की तालीम को हासिल करने वाले नन्हे सिपाही, तुझे अपना दिल तोड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया के ऐश तेरे लिए नहीं है तो क्या हुआ, ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत तेरे लिए नहीं है तो क्या हुआ, ये दुनिया की रंगीनियां तेरे लिए नहीं है तो क्या हुआ। ए मेरे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये दुनिया का आराम अगर तेरे लिए नहीं है तो क्या हुआ। वो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके लिए एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, वो स्कूलों में जाने वाले बच्चे हैं जिनके लिए गाड़ियां आ रही है लेकर के जा रही है। हाँ, मेरा तुझसे वादा है, अगर तेरे कदमों के नीचे दुनिया की कोई गाड़ी ना हो तो कोई बात नहीं है। हाँ, अगर मैं तुझको इतना वादा तुझसे इतना वादा करता हूँ, कयामत तक जब तक जो मदरसा कुरान पढ़ने के लिए जाएगा, अगर दुनिया की गाड़ी का इंतजाम ना हो, मगर आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की नूरानी मखलूक उस मदरसे के तलबा के कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। वो दुनिया की तालीम हासिल करने वाले बच्चे होते हैं जिनके लिए गाड़ियों का इंतजाम होता है, ये मदरसे के बच्चे होते हैं जिनके पैरों के नीचे फरिश्तों के पर हुआ करते हैं, वो चलते हैं, फरिश्ते अपने पैरों को बिछाते चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज, जश्ने दस्तारबंदी, मदरसा अहले सुन्नत चमने मुस्तफा बिलारी, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदरसे का बच्चा चलता जाता है, फरिश्ते अपने पर को बिछाते चले जाते हैं। माशाअल्लाह। शायर कहता है सलामी जा बजा अर्जो समा दे, सलामी जा बजा अर्जो समा दे। आज तो देखो मदरसे के बच्चे अगर निकल जाएं तो बड़े बड़े ऐसे बुड्ढे जिनके पेटों में आते नहीं, मुंह के अंदर दांत नहीं, पहले से ही मुंह खोल लेते हैं कि मदरसे का बच्चा ही पहले हमको सलाम करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। भाई जिम्मा उसका नहीं है, आप भी सलाम कर सकते हैं। आका की तुझे सुन्नत का नहीं पता है, आका की आदत करीमा शान करीमा का नहीं पता है। मेरे आका जब रास्ते से गुजरते थे ना तो नन्हे नन्हे बच्चों को पहले ही सलाम कर लिया करते थे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। इमाम साहिब निकल जाए, मदरसे के मुदर्रिस निकल जाए तो पहले उसका आधा मुंह खुल जाता, वाह, यानी इंतजार देगा, वाह। भाई इंतजार ना कर, मदरसे का बच्चा ही सलाम करेगा तब तू जवाब देगा। ये सुन्नत नहीं है। आका की सुन्नत तो ये भी है कि मेरे आका नन्हे नन्हे बच्चों को खुद सलाम कर दिया करते। क्या एक मर्तबा का वाक़या, बच्चे छुप गए कि हुजूर हमें मौका ही नहीं देते सलाम करने का, आज हम अपने आका को पहले सलाम कर लेंगे। मगर मेरे नबी तो गैबना नबी है ना, तो मेरे आका को तो पता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने तमाम उलूम गैबिया मेरे नबी को अता फरमा दिए हैं। मेरे आका गैब का है, आला हजरत फरमाते और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बच्चे छुप गए, मेरे आका ने समझा, मेरे आका ने जो है उन बच्चों को मौका
دیا سلام کرنے کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اس کو سمجھو، تختیہ دل پر نوٹ کرو۔ میرے بھائیوں، بچوں کو مدرسے کے حقارت کی نظروں سے نہ دیکھا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں آمینہ کے لال ارشاد فرماتے مدرسے کا بچہ جس راستے سے گزرتا چلا جاتا اللہ کی رحمتیں برستی چلی جاتی ہیں، جھما رحمت الہیہ کا نزول ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک عالم دین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ تم عبادت کر کے یہ سمجھتے ہو ہم نے بڑا کام کر لیا، ہم نے خدا کو راضی کر لیا، ہم نے اعمال کا ذخیرہ تیار کر لیا۔ نہیں، تجھے پتہ نہیں ہے یہ مدرسے کے طلباء کی شان ہے، یہ علماء کرام کی شان ہے۔ جب یہ رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب یہ حدیث مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں، کتب فقہیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کا رات میں 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے ترجمے، مفہوم اور مطلب کو سمجھنا تیری پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی مجھ سے اگر مانگنا ہے دولت نہ مانگ، علم کا خزانہ مانگ، تو علم کا خزانہ مانگے گا میں تمام کائنات کے خزانوں کا مالک تجھ کو بنا دوں گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرمانے لگے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم ہوا فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ بڑی دور سے ماشاءاللہ قاری ہاشم صاحب قبلہ رتن پور کی سرزمین سے تشریف لے کر آئے، اوپر آ جائیے آپ۔ ماشاءاللہ آقا نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم ہوا فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ میرے آقا ارشاد فرماتے کہ جو شخص فی طلب العلم اپنے گھر سے علم قرآن کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، توجہ کیجیے میرے ایک جملے پر، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، دائیں بھی ہیں بائیں بھی ہیں اور آگے بھی ہیں۔ کچھ جلسوں میں تو ایسے ہوتا سامنے ہوتے ہیں تب بھی شاعر یا خطبہ یا نقبہ کہہ دیتے ہیں دائیں اور بائیں سے لے کے آگے سے لے کے پیچھے تک سب بولو، مگر ماشاءاللہ اس کی ہر اصلی تصویر یہاں بلاری کی سرزمین پر نظر آ رہی ہے۔ دائیں بھی لوگ ہیں بائیں بھی لوگ ہیں، ماشاءاللہ تمام ہی لوگ بولے محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، کس لیے؟ دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ نبی کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کریم کی تعلیم کو پڑھنے کے لیے جب نکلتا ہے، قرآن کا درس لینے اور دینے کے لیے جب نکلتا ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک وہ اپنے گھر پر واپس نہیں آ جاتا اللہ کا وہ بندہ اللہ کی پناہ میں رہا کرتا ہے۔ آپ قربان جاؤ مدرسے کے طلباء کی شان پر اور علماء کرام کی شان پر۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ نکلے گا گھر سے ہمیں ٹوٹا ہوا اس کے ٹوٹے ہوئے اس کے پیروں میں چپل بے شک نظر آ رہے ہیں، جسم پر بوسیدہ لباس بے شک نظر آ رہا ہے، مگر شان دیکھو اللہ کی پناہ میں ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ عزیزان محترم، سردیوں کا موسم ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کا پہلے ہی سے انتظام کر دیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں ہر بچہ مدرسے میں پڑھنے والا مالدار نہیں ہوتا، کچھ بچے غریب بھی ہوتے ہیں، مگر کبھی مدرسوں کا بھی رخ کر لیا کرو جہاں آپ نے سردی کا مکمل انتظام کیا، گیزر آپ نے گھر کے اندر لگوا لیا ہے، اچھی قالین آپ کے گھر کے فرش پر، کمرے کے فرش میں فرش پر بچھی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے جو ہے روم ہیٹر کا بھی انتظام کر لیا ہے، گرم پانی کا بھی آپ کے گھر کے اندر انتظام ہے، بچوں اور بچیوں کے لیے آپ کے گرم کپڑے بھی پہلے سے پہلے ہی آ گئے ہیں۔ کبھی کبھی جایا کرو مدرسوں کا رخ کیا کرو، سردیوں کے موسم میں اللہ نے آپ کو مال اور دولت دیا ہے تو میرے بھائی جس بچے کے پاس جرسی نہ ہو اس بچے کو جرسی خرید کر کے دے دو، جس کے پاس جیکٹ نہ ہو اس بچے کو جیکٹ خرید کر کے دے دو، جس بچے کے پاس پیروں میں جوتے نہ ہو پہننے کے لیے آپ اس بچے کو جوتے خرید کر کے دے دو، جس بچے کے پاس ضرورت کا سامان نہ ہو وہ ضرورت کا سامان آپ اس بچے کے لیے خرید کر کے دے دو۔ قسم خدا کی اگر 1 روپیہ اور پیسہ اگر آپ نے مدرسے کے بچوں پر آپ نے خرچ کر دیا، ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی، ان کی زبانوں پر وہ دعائیں آئیں گی، ادھر ان کی زبان سے دعا کے کلمات نکلیں گے۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے مدرسے کا بچہ اگر صدق دل سے جس کے لیے دعا کر دے، آمینہ کے لال ارشاد فرماتے
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 مدرسے کے بچوں کی شان ہے. مفتی صاحب زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سلامی جا بجا ارض و سما دے جی مہو خورشید پیشانی جھکا دے اور تیرے خدام اے صدر شریعت تیرے خدام اے صدر شریعت جدھر جائیں فرشتے پر بچھا دے جدھر جائیں فرشتے پر بچھا دے. انتظار میں تو سلام کرے گا سلام امام صاحب سلام کریں گے مولانا صاحب سلام کریں گے. تجھے پتہ نہیں ہے جب یہ نکلتے ہیں فرشتے بھی ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برساتے ہیں. سلامی جا بجا ارض و سما دے زمین کا ذرہ ذرہ ان مدرسے کے بچوں کو سلام کرتا ہے. ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کیا کرتا ہے. زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی رہا کرتی ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں حد تو یہ ہے والحیتان فی جوف الماء پانی کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں جب زبان کو کھولتی ہیں کوئی اور دعا نہیں ہوتی ہے ان کی دعا ہوتی ہے مولا علماء کی بخشش فرما دے. پانی میں رہ کر کے مچھلیاں بھی علماء کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہا کرتی ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت میں نے پھر سوال کیا مولا ان مچھلیوں کا علماء سے تعلق کیا ہے ان مچھلیوں کا عالموں سے رابطہ کیا ہے کیا مطلب ہے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا. تو سنو حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرمانے لگے بہم تمترون و بہم ترزقون. حدیث پاک کی روشنی میں کہنے لگے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں عالموں کے لیے اس لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں کہ ان کو جو پانی ملتا ہے اور ان کو جو رزق ملتا ہے انہی علماء کے دم قدم سے ملا کرتا ہے. اللہ اکبر. انہی کی بہاریں ہیں جو ان کو پانی مل رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں پانی مچھلی کی زندگی ہے. چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر آتا ہے مچھلی جل کی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے. ہاتھ لگاؤ ڈر جائے گی باہر نکالو مر جائے گی. جب تک پانی میں ہے زندہ ہے سلامت ہے. جب تک پانی میں ہے اس کی زندگی باقی ہے. جب تک پانی میں ہے سلامت ہے باقی ہے. اللہ اللہ وہ مغفرت اور بخشش کی دعا عالموں اور مدرسے کے طلباء کے لیے اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کو پانی انہی علماء اور مدرسے کے طلباء کے قدموں کی برکتوں سے مل رہا ہے. اللہ اللہ قربان جاؤ مدرسے کے طلباء کی شان پر. عزیزان محترم ہمیں اللہ نے وسعتیں عطا فرمائی ہیں. ان سے نفرتیں نہ کریں محبتیں کریں. دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں گی اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا بہت بلند وہ کسی دنیا دار نے نہیں کیا ہے کسی چودھری ایم پی صاحب ایم ایل اے صاحب نے نہیں کیا ہے. اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ خود بلند فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اب ایک بڑی پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. مسکرا کر محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. مشکات شریف جلد اول کتاب العلم صفحہ نمبر 33 کی سطر 27 صفحہ نمبر 34 کی سطر 1 2 3 4 5 کی حدیث پاک. عن کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. پورا مجمع محبت سے بول دو سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. حضرت کثیر ابن قیس جو تابعی بزرگ ہیں جلیل القدر تابعی ہیں اور کئی سارے صحابہ کے تربیت یافتہ تابعی ہیں. حضرت ابو
دردا کے خاص شاگردوں میں ہیں حضرت کثیر ابن قیس. وہ بیان کرتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں تھا, حضرت ابو دردا کی بارگاہ میں جو میرے استاذ ہیں, اللہ اللہ کہتے ہیں ایک شخص آیا حضرت ابو دردا کی بارگاہ میں اور آنے لگا, آقا اے ابو دردا, اے نبی کے غلام, میں آپ کی بارگاہ میں معلوم ہے کہاں سے آیا ہوں, مدینۃ الرسول سے آیا ہوں. سبحان اللہ, محبت سے بولو سبحان اللہ. اس نے مدینۃ الرسول کہا, عام مدینہ نہیں, آنے والا اپنی شان بیان کر رہا ہے, اپنی عظمت بیان کر رہا ہے. اے ابو دردا مجھے کوئی عام مت سمجھنا, میں جو آ رہا ہوں اس شہر مدینہ سے آ رہا ہوں جس شہر مدینہ میں جانے کی تمنا ہر نبی کا غلام عاشق رسول کرتا ہے. جب نمازیں پڑھتا ہے اپنے ہاتھوں کو نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے اٹھاتا ہے, اپنے لیے کچھ مانگے نہ مانگے, گھر والوں کے لیے کچھ مانگے نہ مانگے, بیوی بچوں کے لیے کچھ مانگے نہ مانگے, مگر جب اس کی زبان سے دعا کے کلمات نکلتے ہیں تو پھر وہ اپنی زبان سے دعا کے اندر یہی کلمات نکالتا ہے, دکھا دی یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ہر نبی کا غلام آقا کے روزے کو دیکھنے کی دعائیں کرتا ہے. اے ابو دردا, میں اسی شہر مدینہ سے آیا ہوں اور آنے کی ایک وجہ ہے. لے حدیث بلغنی انکا تحدثہ عن رسول اللہ, ایک حدیث ہے جس کو میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں, سنا ہے آپ اس کو بیان کرتے ہیں, مطلب یہ ہے وہ حدیث مجھے معلوم تو ہے مگر اے ابو دردا آپ اس حدیث کے راوی ہیں, اس لیے آپ سے سننے کے لیے اس جگہ پر آیا ہوں. مدینہ شریف سے میں نے سفر شروع کیا تھا, دمشق تک آ گیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین, عزیزان ملت اسلامیہ آقا ارشاد فرمانے لگے اے میرے امتیوں علم حاصل کرو اگرچہ تم کو چین جانا پڑے. مطلب کیا ہے, علم دین مصطفیٰ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگرچہ تم کو دور دراز مقام کا سفر طے کرنا کرے مگر سفر کی ساری صعوبتیں برداشت کرو, قرآن کی تعلیم کو حاصل کرو, قرآن کا علم حاصل کرو, نبی کی شریعت کا علم حاصل کرو. اگرچہ تم کو بڑے دور دراز نعرہ رسالت, نعرہ وصیت, حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ بریلی شریف, حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ بریلی شریف, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حضرات بیٹھے رہیں سکون سے, بیٹھے رہیں آپ لوگ بیٹھے. بیٹھ جائیں آپ تمامی حضرات, درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر آج کے اس پروگرام کے خصوصی خطیب مفکر قوم و ملت نباز قوم حضرت علامہ و مولانا خطیب با کمال مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ حضرت کا خطاب آپ سنیں گے. حضرت کا آنا اب میرے جانے کی دلیل ہے. میں 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں اور آپ سے رخصت ہو جاؤں. ذرا مسکرا کر کے محبت سے بولیں سبحان اللہ. حدیث پاک بڑی لمبی ہے, اس کا ترجمہ بہت دیر میں ہو پائے گا. ایک آخری حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں, کنز العمال کی حدیث پاک ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط قيل للعابد ادخل الجنة وتنعم بعبادتك وقيل للعالم قف هنا واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفاعتك فقام مقام الانبیاء. محبت سے بولیں سبحان اللہ. آقا کی پیاری حدیث پاک ہے جب میدان محشر قائم ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. جب پل صراط پر ایک عبادت گزار اللہ کا بندہ اور ایک عالم دین, جب یہ دونوں لوگ جمع ہوں گے پل صراط پر, اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط, جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو پھر عبادت گزار بندے سے اللہ کا جو وہ نیک بندہ جس نے دنیا میں بے شمار عبادتیں کی, تہجد کی نماز پڑھی, چاشت اشراق کی نماز پڑھی, پر نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی, اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت وتنعم بعبادتک, کہ اے میرے بندے تو نے بڑی عبادتیں کی تھی دنیا کے اندر, جا تو جنت میں داخل ہو جا, اور جو تو نے دنیا میں عبادتیں کی تھی اپنی ان عبادتوں کا جنت میں جا کر ٹھاٹ اڑا لے, مزے کر, جنت میں چلا جا. وتنعم بعبادتک, مزے کر, جنت میں نعمتیں حاصل کر. اب میں نے جو نعمتیں جنت کے اندر رکھی ہیں
پالے وہ بندہ مومن اللہ کا عبادت گزار بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن ایک عالم کا نمبر آئے گا, وہی عالم آج جن سے ہم دور بھاگتے ہیں, وہی عالم جن کی برائیاں چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے ہم کیا کرتے ہیں, وہی علماء اہل سنت والجماعت کہ جن کو ہر وقت ہم اپنی زبانوں سے برا کہتے رہتے ہیں, مولانا یہ کر رہے, مولانا وہ کر رہے, فلاں عالم نے یہ کر دیا, فلاں مولانا نے یہ کر دیا. مولانا کے بغیر ہماری زبانیں نہیں کھلتی. اللہ اللہ ان علماء کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. اللہ فرمائے گا قف ہنا, اے عالم دین ٹھہر جا, رک جا, یہیں پر رہ, ٹھہر جا, جنت میں جانے کی جلدی نہ کر. ہم نے سوچا مولا تو عالم دین کو جنت میں جانے سے کیوں روک رہا ہے؟ نبی کا ارشاد ہوا اس لیے روکا جا رہا ہے. قف ہنا واشفع لمن احببتا, تو ٹھہر جا اور جس کی چاہے تو سفارش کر. اللہ اللہ, آج تو جس کی بھی سفارش کرے گا اللہ اکبر, میں تیری سفارش کو قبول فرماؤں گا اور تیرے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب نبی کی شفاعت عام ہو جائے گی, علماء کرام شفاعتیں کرائیں گے, اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو چاہیں گے جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے. اب لوگ نکل کر کے آئیں گے, وہ شخص آئے گا کہ جس نے کبھی پانی کے لیے لوٹا بھر کر کے دیا ہوگا, کہے گا حضرت کیا پہچانتے ہو؟ عالم دین فرمائیں گے ہاں ہاں میں پہچانتا ہوں, آپ کی طرح نہیں. اگر کوئی عالم چندہ لینے کے لیے آ جائے تو ایسے منہ پھیر کے بھاگتا ہے جیسے پتہ نہیں جنہیں کیا ہو جائے گا. اللہ اکبر. عالم دین کہیں گے ہاں ہاں میں پہچانتا ہوں, آ جا. ایک دوسرا شخص آئے گا, حضرت میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا. عالم دین فرمائیں گے ہاں ہاں آ جا. دوسرا شخص آئے گا کہ میں نے فلاں مقام پر آپ کی مدد کی تھی. عالم دین فرمائیں گے آ جا. اور لوگ آتے رہیں گے, اپنے اپنے کام یاد دلاتے رہیں گے. عالم دین کہتے رہیں گے آ جا آ جا. جتنے لوگ آئیں گے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تب وہ عالم دین کہے گا اے میرے مولا یہ میرے چاہنے والے ہیں, دنیا میں یہ مجھ سے محبتیں کرتے تھے, کسی نے میری کوئی مدد کی تھی, کوئی میرے کسی کام میں آیا تھا, اے مولا تیری بارگاہ میں عریضہ ہے آج ان کے گناہوں کو بخش دے. میرے مولا میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دے. اللہ کا وعدہ ہوگا اے میرے بندے, میرے نبی کی شریعت کو حاصل کرنے والے, اے عالم دین آج تو جتنے لوگوں کو چاہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا, میں نے تیری سفارش قبول فرما لی. اللہ اکبر. اللہ نے ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ علم والوں کے مرتبوں کو بلند فرماتا ہے. میرے بھائیوں محبت کرو مدرسے کے طلبہ سے بھی اور اپنے اماموں سے بھی, اپنے علماء سے بھی. فتنوں کا دور دورہ ہے یار, پوری دنیا ان عالموں کے پیچھے پڑی ہے, مدرسوں کو بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. تم قوم مسلم ہو کر کے ان مدرسوں کی برائیوں پر تلے ہوئے ہو, بتاؤ کیسے چلے گا؟ اگر تم بھی برائیاں کرنے لگو گے تو پھر اچھائیاں کرنے والا ہوگا کون؟ اس لیے ضروری ہے مدرسوں سے بھی محبت رکھو, مسجدوں سے بھی محبت رکھو, مسجدوں کو بھی آباد کرو, مدرسوں کو بھی آباد کرو. علماء کرام کے لیے, مدرسوں کے طلباء کے لیے اپنے دلوں کے اندر جگہ بناؤ. محبت بناؤ گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا ثمرہ, اس کا پھل آپ کو ضرور ملے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں دعا کرتا ہوں میرے مولا میرے کہنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے عمدن یا سہون جو بھی غلطی ہو گئی ہو مولا تعالیٰ معاف عطا فرمائے. تمامی حضرات کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.